ویورز، خانزادہ ہاؤس کے لیے آج کی قسط بہت ہی دکھی تھی، کیونکہ نازو اپنی زبان سے ہر اپنے جرم کا اعتراف کر چکی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ اسی نے ہی مریم کا مسکریج کروایا، اسی نے ہی ارسل کا ایکسیڈنٹ کروایا، اسی نے ہی سندس کو عمر کے کمرے میں بند کیا، اور بھی گھر میں ہونے والی تمام چھوٹی چھوٹی لڑائیاں وہی کرواتی تھی اور وہ حسنہ بی سے کام لیتی تھی۔ یہ سارا کچھ اسحاق صاحب سن رہے تھے، جو سہ نہیں پائے کہ یہ سارا کچھ وہ بیٹی جس پر وہ اپنی جان تک نثار کرتے تھے، جس کی خاطر باقیوں کو گھر میں فسادی سمجھا لیکن اسی کو سچا سمجھا، وہ اس کے جرم کے اعتراف کو سہ نہیں پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس دنیا سے چل بسے۔ دوسری طرف مریم کو پرویز نے بتا دیا کہ نازو نے گھر سے زیور بیچا ہے اور وہ بابر کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے۔ جب مریم زیور دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ زیور اسی کا ہوتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ نازو اس حد تک گر جائے گی۔ خانزادہ ہاؤس کے سب لوگ ہاسپٹل میں جمع ہوتے ہیں۔ شازیہ اور جمیل کو بھی خبر پہنچ جاتی ہے۔ وہ راستے میں ہوتے ہیں کہ انہیں اسحاق صاحب کی وفات کی خبر مل جاتی ہے۔ گھر میں اسحاق صاحب کا جنازہ رکھا ہوتا ہے۔ صباحت پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ ہر بات میں اسحاق صاحب کو ہی قصوروار ٹھہراتی تھی۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی بہوؤں کو تو کبھی اس نے اچھا ہی نہیں سمجھا، لیکن یہ سب چند گھنٹوں میں کیا ہو گیا، پانسا ہی پلٹ گیا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے نازو ذمہ دار ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ نازو کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور کبھی بھی اچھا نہیں سمجھے گی۔ ماں کا سارا پیار جو نازو کے لیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب رہی بات بھائیوں کی، جب بھائیوں کو پتہ چلے گا نازو کے جرائم کا تو وہ بھی نازو کو منہ نہیں لگائیں گے۔ نازو پر بے رحمی کا بادل ٹوٹ پڑا ہے۔ نازو کا انجام دکھایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے نازو پاگل ہو جائے یا پھر خودکشی کر لے، کیونکہ روحان بھی اسے چھوڑ دے گا۔ روحان اب اسے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اس کے اتنے سارے جرائم جب اس کے سامنے آئیں گے تو وہ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کی والدہ کے سامنے کی گئی بدتمیزی کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ عمر کو پتہ چلے گا کہ سارا قصور نازو کا ہے، ہر جرم نازو نے کیا ہے، تو وہ مریم سے معافی مانگے گا۔ لیکن ویورز، مریم کو چاہیے کہ اسے کبھی معاف نہ کرے، کیونکہ اس نے ہر چھوٹی بات پر بھی مریم کا دل دکھایا ہے، کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اسے ہمیشہ رونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ پورے ڈرامے میں اگر کوئی رویا ہے تو وہ مریم ہے، جس کے دکھ بھی اصلی دکھائے گئے ہیں اور اسے رلایا بھی بہت گیا ہے۔ اس لیے عمر کا جرم بھی کم نہیں ہے، عمر کو بھی اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والی قسطوں میں آگے کیا ہوتا ہے۔